السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ آرمی اپنی حدود میں رہے۔ جسٹس شوکت عزیز کا یہ بیان سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس فوجی کو سیاست میں حصہ لینے کا شوق ہے وہ آرمی کو چھوڑ کر سیاست میں آ جائے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف محترم میری جند میری جان، ان کو بھی بڑا شوق ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے یہ جو آرمی چیف آئے ان کو بھی بڑا شوق تھا سیاست کا، اور پھر یہ کھل کر سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے۔ میں نے ایک پروگرام میں مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں جناب، آرمی کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ پاکستانی فوج کا ایک اہم کردار ہے ہماری سیاست میں، اس میں غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ الیکشن کروائیں، اس میں اپنی بھی سیٹیں رکھ لیں۔ یہ جسٹس صاحب نے تو آپ کو مشورہ دیا کہ فوج کی نوکری چھوڑ کر سیاست میں آ جائیں، مگر میں مشورہ دوں گا آپ فوج کی نوکری میں بھی رہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہوا، وہ جو آپ کا دوسرا جنرل ہے فیصل، وہ اور بھی جو بڑے بڑے جنرل ہیں، ان کو چاہیے کہ جب الیکشن کروائیں تو وہاں پہ اپنی سیٹیں بھی رکھیں اور اپنے فوجی بھی کھڑے کر لیں۔ عوام ووٹ دے گی، اب وہاں پہ داندلی نہ کریں، جو کام ہے دوسرا وہ نہ ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے وہ فوج کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اگر تو وہ فوج کو ووٹ دیتی ہے تو ویلکم، آپ آ کے گورنمنٹ سنبھال لیں 5 سال کے لیے، ساتھ فوج بھی سنبھال لیں۔ پھر آپ پہلے بھی ہر چیز سنبھال رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ کی عزت بن جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں الیکشن میں پبلک نے ووٹ دیا اور ہم اب پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی اس سے کافی عزت میں فرق پڑ چکا ہے، کافی۔ جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں مجھے بھی اب اچھا نہیں لگتا کہ روزانہ میں اس پہ پروگرام کروں، مگر میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کسی دن کسی ہمارے آفیسر کو سمجھ آ جائے کہ جناب ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، ہم عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا اپنی عوام کے ساتھ۔ اللہ کرے کبھی کسی کا ضمیر جو ہے وہ اسے ملامت کرے، ضمیر جاگ جائے اور ہماری قوم بھی عزت کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی گزارے، ہماری قوم بھی غلامی سے باہر نکلے۔ لیکن ابھی تک ایسے لگ نہیں رہا، کیونکہ صدیوں سے تو نہیں آپ کہہ سکتے، چلو سالوں سے، صدیوں سے بھی کہہ سکتے، کیونکہ پہلے بھی ہماری قوم غلام تھی، انگریزوں کی غلام تھی، پھر وہاں سے غلامی سے آزادی حاصل ہوئی تو اپنے لوگوں کی غلام ہوگی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کی اب غلام ہے یہ۔ اچھا جناب، یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتایا۔ خیر، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے، ابھی ہمارے پاس پکچر پہنچی ہے، وہ لگا دی ہے پیچھے آپ نے۔ اب ہمارے پروگرام تو 18 سال سے اوپر ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہمایوں دلاور ہے، اس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ عمران خان کے متعلق یہ کوئی ایسا فیصلہ سنتا، اور اس کو ٹائم دیا گیا تھا مائی گندی فلموں والی نے۔ مائی نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری گندی فلم میں اپلوڈ کر دوں گی، اگر تم نے دیر کی تو تمہاری زندگی میں اندھیر کر دوں گی۔ اور وہ پھر اس نے اب اس کے خلاف خود ہی سوشل میڈیا پہ مائی گندی فلموں والی نے یہ چیزیں جو ہے نا اپلوڈ کرنی شروع کر دی۔ اس کو اس دن یہ فیصلہ سنانا تھا جس دن عمران خان پرسوں شاید، اور یہ فیصلہ نہیں سنا سکا اپنا۔ اور کیوں نہیں سنا سکا آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان نے ایک فوج کے آفیسر کا نام لیا تھا کہ توشہ خانہ کے جو طوائف تھے اس نے فروخت کی ہے، اس کو بلاؤ۔ اور وہاں پہ اب ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف مہکدہ ہو گیا، زندگی ایک ہے۔ اور یہ جو اپنے جج صاحب ہیں یہ فیصلہ نہیں سنا سکے۔
جس کی سزا ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے. اور یہ سزا ان کو نہیں مل رہی، یہ سزا ان ججوں کو بھی شروع ہوگی ملنی جن کی ویڈیو مائی گندی فلم والے کے پاس ہے. ان کو بھی یہ میسج چلا گیا ہے کہ اگر آپ دیر کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تھوڑے دن ٹھہر جائیں، آپ یہ سوشل میڈیا پہ خوب دی اس کو گالیاں بھی دیں گے، شروع ہوگی ہوئی ہیں، اور نام لگے گا پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کو نااہل قرار دے، یہ پہلے ہی فیصلہ لکھ کے اس کو دیا گیا تھا کہ 3 سال کی جیل کی سزا سنانی ہے اور ساتھ نااہل قرار دینا ہے ہمیشہ کے لیے، ساتھ کو جرمانہ بھی کرنا ہے. کافی لمبا پرچہ دیا گیا تھا، وہ نواز شریف بھی ہمیشہ پرچی شرچی پڑھتا رہتا ہے، اس کو بھی وہ پرچی ایک بھیجی گئی تھی اور یہ ناکام رہا. اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یکم کو فیصلہ سنانا اور 5 تاریخ کو فل امریکہ دوسرے ممالک میں آپ فیملی کے ساتھ جائیں گے سیر کرنے. آپ کو پتہ نہیں 5 تاریخ کی سیٹیں اس کو جو دی گئی تھی اس میں یہ پکنک کا پورا پیکج دیا گیا تھا. اس پیکج میں مکمل خرچہ، ہوٹل، ہر چیز اس کو دی گئی، اور یہ خرچہ دیا مائی گندی فلم والی نے. اب وہ ایک نیا سیاپا پڑ گیا کہ سپریم کورٹ نے اسے منع کر دیا کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تم بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اب مائی کو بڑا غصہ گندی فلم والی کو، اس نے اس سے پھر لیا بدلہ، اور یہ کسی کو اب میرا خیال ہے آہستہ آہستہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. سوشل میڈیا کی اس کی تصویر، سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں اس وقت کافی لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور مائی کی کافی بڑی کمپنی ہے. اس بارے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. مختلف اس کے ذرائع ہیں جہاں سے وہ پھر ویڈیو آڈیو اپلوڈ کر کے نام عمران خان کا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ کر رہے ہیں، مگر کر وہی رہے ہیں جو ان سے فیصلے کروا رہے تھے. ناظرین، یہ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ پورا سسٹم فلموں پہ، گندی فلموں پہ چل رہا ہے. اور یہ مریم کی، آپ کو پتہ ہے ہم نے کئی دفعہ آڈیو ویڈیو سنائی آپ کو کہ فلاں جج کو اس کی ویڈیو دکھا کے اپنے حق میں فیصلہ لو. عام سوشل میڈیا پہ یہ آڈیو آپ کو مل جاتی ہے، ہم نے بھی کئی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے، سنایا ہے. تو جناب یہ سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق چل رہا ہے، جو جسٹس کے مطابق چل رہا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے، میرا خیال یہ مائی گندی فلموں والے کے سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. آج تک وہ جو لڑکیاں پکڑی ہوئی ہیں، صنم جوید ہے مثلاً، یا طیبہ راجہ ہے، ختیجہ شاہ ہے، ان کی ضمانتیں بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان ججوں کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے. اور پھر صنم جوید کے والد کو بھی اٹھا لیا گیا. صنم جوید پہ یہ دباؤ مائی گندی فلموں والی ڈال رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جاؤ اور آ کے ایک پریس کانفرنس کرو تو تمہاری جان چھوڑ دے گی. اسے لڑکی نے کہا کہ نہیں جن ایسے نہیں ہوگا، مجھے مار دو، جو مرضی کر لو. اس کے ساتھ انہوں نے ظلم بھی کیا. ابھی کئی چیزیں آپ کو ایسا ایسا ہم بتائیں گے. اور پھر اس کے خامد کو گرفتار کیا. وہ جب خامد کو گرفتار کرنے کے بعد بھی وہ کہتی نہیں، تو اب باپ کو اٹھا لیا. باپ کا کہنا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، اور مجھے کئی دفعہ یہ کہنے کا موقع ملا اپنی بیٹی کو کہ تم پی ٹی آئی چھوڑ دو، لیکن وہ اسی ضد پہ ہے کہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، چاہے مجھے مار دیں، چاہے میرے ساتھ جو مرضی کر لے. اسی طرح وہ چیمہ صاحب ہیں جو گورنر پنجاب رہے ہیں پہلے، سرفراز چیمہ، وہ بھی جیل میں ہے، ان کی بیگم بھی جیل میں ہے. اور یہ اس وقت انتقامی جو کاروائیاں، مجھے نہیں سمجھ آتی کس چیز کا یہ انتقام لے رہے، لیکن ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے. حد سے زیادہ یہ لوگ بڑھ چکے ہیں، اور ات خدا دا ویر ہوندا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے جو جیل میں ہے، ان کی غائب سے مدد کرے. ہمارے ان سے کوئی آپ اچھی امید نہیں لگا سکتے، یہ جتنے بھی حرام خور آئے ہوئے، اور جو ان کو لے کے آئے ان سے تو آپ بھول ہی جائیں. وہ تو پاکستان کی سمجھ سے باہر ہے. جس طرح جج صاحب نے شروع میں کہا، میں نے بتایا
تو ملک کے حالات تو جناب اس طرح جا رہے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔